العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا بالنبوة. جی جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے میں تمہارے رب کا فرستادہ فرشتہ ہوں، رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ لِيَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، یہاں پر دو قرأتیں ہیں، لِأَهَبَ لَكِ اور لِيَهَبَ لَكِ۔ ابو عمرو بصری اور نافع کی قرأت ہے، اور باقون کی قرأت لِأَهَبَ لَكِ، واحد متکلم کے صیغے تو لِيَهَبَ فعل مضارع واحد مذکر غائب، تاکہ اللہ تجھے عطا کرے، اور لِأَهَبَ پڑھیں گے تاکہ میں تجھے دوں ایک پاکیزہ لڑکا۔ جبریل امین علیہ السلام فرمانے لگے کہ مریم، میں بشر نہیں ہوں، انسان نہیں ہوں کہ تم مجھ سے خائف ہو اور خائف ہو کر عائز ہو رہی ہو، ڈر رہی ہو۔ میں تمہارے رب کا فرستادہ فرشتہ ہوں، اور آیا اس لیے ہوں کہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں، تمہارے منہ میں یا گریبان میں دم کر دوں، جس کے اثر سے اللہ کے اذن اور حکم سے حمل رہ جاوے اور لڑکا پیدا ہو۔ اگر لِأَهَبَ لَكِ پڑھا جائے جیسے کہ باقون کی قرأت ہے، بصری اور نافع کے علاوہ، اس میں اشکال ہوتا ہے کہ عطائے فرزند کو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی طرف کس طرح منسوب فرمایا۔ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ حضرت مریم کے گریبان میں پھونک مار دیں، اور یہی نفخ اور پھونک عطائے فرزند کا سبب اور باعث بن جائے گی، حالانکہ عطا در حقیقت اللہ کا فعل ہے، لیکن چونکہ پھونک ماریں گے جبرائیل اور یہ پھونک سبب ہوں گی حمل کا، اس لیے لِأَهَبَ اپنے طرف اس کی اسناد کی گئی۔ غلاماً زکیہ، زکیہ مفسر نے فرمایا بالنبوہ، پاکیزہ۔ زکی دو ہی ہوتے ہیں، ایک تو نبی یا پھر جو ہے معصوم بچہ۔ طاہرا من الذنوب، گناہوں سے پاک صاف ستھرا۔ جی قالت انا یکون لی غلام، مریم فرمانے لگیں کہ مجھے لڑکا کس طرح ہو جاوے گا، کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر بتزوج ولم اک بغیا زانیۃ،
مجھ کو تو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا. حالانکہ ولم یمسسنی جملہ حالیہ ہے، مس یمس ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا. یعنی نہ تو شادی کر کے بتزوج، ولم اکو بغیا زانیۃ، اور نہیں میں زانیہ ہوں، بدکار ہوں. حضرت مریم تعجب سے کہنے لگی. حضرت مریم کو تعجب اللہ کی قدرت پر نہیں ہوا. اور ایک بات رہ گئی ہے کہ حضرت مریم نے محض حضرت جبرائیل کے کہنے پر اعتماد نہیں کر لیا کہ واقعی میں فرشتے ہیں، بلکہ فراست ولایت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ان کو اطمینان دیا گیا، تو انہوں نے جو ہے ان کے حضرت جبرائیل کے جبرائیل ہونے کو تسلیم کیا اور یہ بات کہی. لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، لم یمسسنی بشر کافی تھا، لیکن لم اکو بغیہ پھر کیوں کہا گیا؟ مفسر نے اس کے طرف اشارہ کیا کہ لم یمسسنی بشر، یہ کنایات جو ہے اس کا اطلاق نکاح حلال پر ہوتا ہے، یعنی جائز اور حلال طریقے سے شادی کر کے اسے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا. شرائط عادیہ میں سے ہے کہ مرد کے ساتھ مقاربت ہو، اور وہ تو مقاربت مفقود ہے، کیسے بچہ ہوگا؟ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، جی لم اکو بغیہ یہ لم یمسسنی بشر کے تحت داخل نہیں ہے، یہ فعول ہے بغی سے، اس کے واو کو یا سے بدلا گیا، پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا، غین کو کسرہ دیا گیا. جی میں بغی یعنی زانیہ نہیں ہوں، ناجائز طریقے سے حلال طریقے سے بھی کسی نے چھویا نہیں، اور نہیں جو ہے ناجائز طریقے سے. قال الامر كذلك من خلق غلام منك من غیر اب. جبرائیل فرمانے لگے الامر كذلك، الامر کو یہاں محذوف مان کر اشارہ ہو گیا کہ الامر مبتدا ہے اور كذلك جو ہے اس کی خبر ہے. فرشتے نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا، یوں ہی لڑکا ہو جائے گا، بغیر کسی بشر کے چھونے کے ہی ہو جائے گا. اور یہ میں یعنی لڑکا تجھ سے پیدا ہوگا بغیر باپ کے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے. قال ربک هو علی ہین، بلکہ تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بات یعنی بغیر اسباب عادیہ کے بچہ کر دینا مجھ کو آسان ہے. علی ہین بأن ينفخ بأمر جبرائیل فیک، میرے حکم سے جبرائیل تمہارے گریبان میں پھونک مار دیں گے، وتحملی بھی، تم جو ہے اس بچے کا حمل تم کو ہو جائے گا. وَلِكَوْنِ مَا ذُكِرَ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ عَطَفَ عَلَيْهِ، اور جس کا ذکر کیا گیا ہے، جو ذکر ہوا ہے، وہ علت کے معنی میں ہے، اس وجہ سے اس پر جو ہے عطف کیا گیا. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ. وَلِكَوْنِ مَا ذُكِرَ کیا مراد ہے؟ هُوَ عَلَيَّ ہَيِّن، یہ جو کہا گیا نا بھی قال ربک هُوَ عَلَيَّ ہَيِّن، یہ علت کے معنی میں ہے، مجھ پر بہت آسان ہے بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنا، سب میری قدرت میں ہے، میں اپنے کمال قدرت سے بغیر باپ کے بچہ پیدا کروں گا، یہ آسان ہے، یہ علت کے معنی میں ہے، اسی وجہ سے ماں باپ کا اس پر عطف کیا گیا. وَلِنَجْعَلَهُ کا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ عَلَىٰ قُدْرَتِنَا، اور تاکہ ہم اسے
نشانی بنا دے، اس بچے کو کیا بنا دے؟ لوگوں کے لیے ایک ہم نشانی، قدرت کی، ہماری قدرت پر ایک کیا کر دیں؟ نشانی بنا دیں۔ بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنا یہ اللہ کے قمار قدرت کی علامت اور نشانی بنے گی۔ کیسے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوقات مختلف قسم کی، انواع خلق اللہ کی مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے، بغیر مذکر اور مؤنث کے اختلاط کے پیدا فرمایا محض اپنی قدرت سے۔ ایک نمونہ یہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حوا کو اللہ نے ایک مرد سے بغیر جو ہے عورت کے پیدا کیا، یہ دوسری جو ہے نمونہ ہے۔ اور تیسرا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عورت سے پیدا کیا بغیر جو ہے مرد کے، یہ تین ہوا۔ اور بقیہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے مذکر مؤنث دونوں کے اختلاط سے پیدا فرمایا۔ تو آپ کی انواع خلق اللہ تعالیٰ کی مختلف ہیں۔ ان انواع میں سے ایک نوع یہ بھی ہے بغیر باپ کے، مرد کے، صرف عورت سے بچہ پیدا ہو، کوئی دشوار نہیں اللہ کی قدرت کے لیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ مرد و عورت کے اختلاط سے پیدا کرتے ہیں، تو بلا اختلاط کے بھی محض تنہا عورت سے بھی جو ہے بچہ پیدا ہو جانا یہ کوئی خلاف عقل نہیں ہے۔ جی، خوارق جو ہے، خرق عادت جو معجزہ کہلاتا ہے، اس میں کتنا بھی استبعاد ہو مذائقہ نہیں، بلکہ وصف اعجاز کا مزید اس میں ظہور ہوتا ہے۔ جی، بلکہ اطباء کی نے تو یہ بات بھی لکھی ہے کہ عورت کی منی میں قوت منعقدہ کے ساتھ ساتھ قوت عاقدہ بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے مرض رجا میں اعضاء کی کچھ ناتمامی صورت بھی بن جاتی، اگر یہی قوت عاقدہ اور بڑھ جائے تو زیادہ مثبت بھی بات نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان القرآن میں لکھی ہے۔ جی، ایسے ہی ہوگا۔ جی، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اس کو باعث رحمت بنا دے، لوگوں کو ہدایت مل جائے تو یہ باعث رحمت بھی ہو جائے گی۔ لمن آمن بھی، جو اس پر ایمان رکھے اس کے لیے باعث رحمت بھی۔ وَكَانَ خَلْقُهُ أَمْرًا مَقْضِيًّا بِهِ فِي عِلْمِ، اور عیسیٰ کا پیدا ہونا طے شدہ امر ہے، ایک طے شدہ بات ہے، اس کا ہونا ہی بالکل یقینی ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ کان امرا مقضیا به فی علم، اللہ کے علم میں۔ فنفخ جبریل فی جیب درعها فاحست بالحمل فی بطنها مصورا، حضرت جبریل نے جو ہے پھونک ماری، نفخ پایا گیا تو آپ کے جو ہے گریبان میں، احست بالحمل، انہوں نے حمل کو محسوس کیا، اور اپنے پیٹ میں، اپنے شکم میں، مصور فحملته فانتبذت تنحت به مكانا قصيا بعيدا من اهلها۔ پھر ان کے جو ہے فحملت ہو فانتبذت به مكانا قصيا، اس حمل کو لیے ہوئے کسی دور جگہ الگ چلی گئی۔ فانتبذت ای تنحت به مکانا قصیا بعیدا من اہلها، اپنے گھر والوں سے دور چلی گئی۔ انتباز کا لفظ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے، نبض سے ہے یہ، دور پھینکنے کے۔ تنحت به لے کر الگ ہو گئی، مکانا قصیا بعیدا، دور جگہ میں۔ جی، جب حمل تو ٹھہر گیا، اپنے وقت پر حضرت مریم کو جب بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہوئے
تو یہ اس حمل کو لیے اپنے گھر سے دوسری دور جگہ جنگل میں پہاڑ میں چلی گئی. فَأَجَاءَهَا جَاءَ بِهَا الْمَخَاضُ وَجْعُ الْوِلَادَةِ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ لِتَعْتَمِدَ عَلَيْهِ فَوَلَدَتْ وَالْحَمْلُ وَالتَّصْوِيرُ وَالْوِلَادَةُ فِي سَاعَةٍ. پھر جب درد ذہ شروع ہوا تو درد ذہ کی وجہ سے کھجور کے درخت کی طرف آئیں تاکہ اس پر سہارا لگائے، ٹیک لگائے، سہارے سے بیٹھے اٹھے. فولدت، اور ان کو بچہ ہوا. والحمل والتصویر والولادہ فی ساعہ، حمل ٹھہرنا اور جو ہے اعضاء وغیرہ کا بننا اور جب بچے کا پیدا ہونا سب فی ساعتن ہو گیا. جی جیسے میں نے بھی بتایا کہ درد ذہ شروع ہوا. جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو عورتوں کو ایک تکلیف ہوتی ہے خاص قسم کی، اسے درد ذہ کہتے ہیں، جو بہت ہی سخت ہوتا ہے. جب انہیں محسوس ہوا تو کھجور کے درخت کی طرف چلی آئی تاکہ اس سے سہارے سے بیٹھے اٹھے. اب حالت یہ تھی کہ نہ کوئی انیس نہ جلیس، درد سے بے چین. اب ایسے وقت میں جو بھی سامان راحت اور ضرورت کا ہونا چاہیے کچھ بھی نہیں تھا. پھر دوسرے طرف بچے کے ہونے پر بدنامی کا خیال. کہنے لگی یا لیتنی یا للتنبیہ لیتنی مت قبل هذا الامر وكنت نسیا منسیا شیئا متروکا لا يعرف ولا يذکر. کاش میں اس حالت سے پہلے مر گئی ہوتی اور ایسی نیست نابود ہو جاتی کہ کسی کو یاد بھی نہ رہتی. یہاں پر مفسر نے یہ بات کہی ہے کہ حمل، تصویر اور ولادت فی ساعت، ایک ہی جو ہے ساعت میں ہو گیا. اللہ کی قدرت سے کوئی بعید بھی نہیں ہے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کی مدت حمل 7 مہینے تھی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ عامتاً جو عورتوں کو 9 مہینے میں بچہ ہوتا ہے تو 9 مہینے کے بعد آپ کو بچہ ہوا. اور ایک قول یہ بھی ہے جس کو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے لیا. بہرحال حضرت مریم، جیسے میں نے بھی کہا کہ بدنامی کا خیال تھا، سامان راحت موجود نہیں تھے. گھبرا کر کہنے لگی کاش میں مر گئی ہوتی، نیست نابود ہو جاتی، کسی کو یاد بھی نہ رہتی. اب یہاں ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ حضرت مریم جیسی صالحہ، پاک دامن، اللہ کی مقرب بندی، اور موت کی تمنا کیوں کر رہی ہیں؟ موت کی تمنا تو بہرحال درست نہیں ہے. تو یاد رکھیے موت کی تمنا کے 2 سبب ہو سکتے ہیں یہاں پر. اگر موت کی تمنا غم دنیا اس کا سبب ہے تو ہم اس کو غلبہ حال پر محمول کریں گے، اور یہ غلبہ حال ایک عذر ہوگا کہ اس میں انسان من کل الوجوہ مکلف نہیں رہتا. اور اگر اس تمنائے موت کا سبب غم دین تھا کہ لوگ بدنام کریں گے اور پھر مجھے جو ہے تکلیف ہوگی اور اس تکلیف پر مجھ سے صبر نہ ہو سکے گا تو میں بے صبری کی معصیت میں مبتلا ہو جاؤں گی، موت سے اس معصیت کی حفاظت رہے گی، معصیت سے بچ جاؤں گی. تو ایسی تمنا ممنوع نہیں ہے، ایسی تمنا ممنوع نہیں ہے. جی
فناداها من تحتها أي جبريل وكان أسفل منها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا نهر ماء كان انقطع. جی فناداها من تحتها، مفسر نے نادا کا فاعل بتایا جبریل. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں ان کے پائیں سے ان کو پکارا کہ تم مغموم مت ہو، لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ، تمہارے رب نے تمہارے پائیں ایک نہر پیدا کر دی ہے، ایک نہر پیدا کر دی ہے. قد جعل ربک تحتک سریا ای نہر ماء، پانی کا نہر، پانی کی نہر جاری کر دی ہے. کان انقطع، مفسر فرما رہے ہیں کہ جو نہر منقطع ہو چکی تھی، نہر کیا ہو چکی تھی؟ منقطع ہو چکی تھی. جی جبرائیل علیہ السلام نے ان کے احترام کی وجہ سے جبرائیل سامنے نہیں آئے، بلکہ جس مقام پر حضرت مریم تھیں اس سے اسفل مقام میں آڑ میں آئے، کیونکہ یہ وقت درد ذہ کا تھا، ایسے وقت میں آنا مناسب بھی نہیں تھا. انہوں نے ان کے اس جو نیچے کا اسفل مکان تھا، پائیں جس کو ترجمہ کیا گیا، ان کو پکارا. حضرت مریم نے پہچان لیا کہ یہ اسی فرشتے کی آواز ہے جو پہلی مرتبہ ظاہر ہوا تھا. کیا پکارا؟ اللہ تحزنی، کہ مریم تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے غم کے دو باعث ہیں، ایک تو بے سر و سامانی اور دوسرے ہے خوف بدنامی. بے سر و سامانی اور خوف بدنامی، دونوں کا انتظام اللہ کیے دیتا ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں. بے سر و سامانی کا تو انتظام یہ ہے کہ تمہارے رب نے تمہارے پائیں میں ایک نہر پیدا کر دی، کہ نہر جو جاری رہے گی، سری چھوٹی سی نہر کو کہتے ہیں، اس کا پانی جاری ہوگا تو دیکھنے سے اور پانی پینے سے طبعی طور پر خوشی ہوگی. روایت میں بھی ہے کہ ان کو اس وقت پیاس بھی لگی تھی، اور طبی اعتبار سے گرم چیزوں کا استعمال ولادت سے پہلے، وضع سے پہلے تو یا بعد وضع مسہل ولادت، دافع فضلات اور مقوی طبیعت بھی ہے. پانی میں سب اللہ نے رکھا ہے. مسہل ولادت بھی ہے، ولادت آسان بھی ہو جاتی ہے، دافع فضلات بھی ہے، جو فضلات ہوتے ہیں اس کو دور بھی کرتا ہے، اور مقوی طبیعت بھی ہے. پانی میں اگر گرمی ہے، سخونت ہے، جیسا کہ بعض چشموں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، تو وہ زیادہ مزاج کے موافق ہوتی ہے، گرم پانی پلانا چاہیے. اسی طریقے سے کھجور، جیسے آگے آ رہا ہے کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، وَهُزِّي إِلَيْكِ، حَزَّ يَحُزُّ، ہلانا، حرکت دینا دائیں بائیں. إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ كَانَتْ يَابِسَةً وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ، والباء زائد، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ. الیکی، اپنے طرف. کیا ہوگا؟ تساقط، اصلہ بتاءین قلبت الثانیۃ سینا وادغمت فی السین وفی قراءۃ بترکها. تساقط علیک رطبا تمیز جنیا صفتہ. جی، اور تم کھجور کے درختوں کو اپنی طرف کیا کرو؟ پکڑ کر ہلاؤ، اس سے تم پر تر و تازہ کھجوریں جھڑیں گی. جی، تساقط بجذع النخلہ کانت یابسۃ والباء زائدۃ، با کیا ہے؟ زائدہ ہے.
لیکن برائے فائدہ ہے، تاکید کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ حز یحز میں نے بھی بتایا، یہ متعدی بنفسی بھی ہوتا ہے اور متعدی بالحرف بھی ہوتا ہے۔ جی تساقط، مفسر فرما رہے ہیں اصلہ بتاءین، تتساقط، تو دوسری تا کو سین سے بدل دیا گیا اور پھر سین کا سین میں جو ہے ادغام کر دیا گیا، اور ایک قرات میں بغیر تا کے ہے، تخفیف سین کے ساتھ ہے، قاف کا فتح ہے، جیسے میں نے بتایا تساقط، کھجوریں جھڑنے لگیں گی۔ کھجور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کثیر الغذا، خون کو پیدا کرنے والی، مقوی گردہ اور موٹاپا بھی لاتی ہے، کمر اور جو مفاصل کی وجہ سے جچہ کے لیے جو ہے نا سب غذاؤں اور دواؤں سے بہتر ہے، اور حرارت گرمی کی وجہ سے جو اس کی جو مضرت کا احتمال ہوتا ہے، بھی کھجور گرم ہوتی ہے تو اول تو رطب جو کھجوریں ہوتی ہے، تازی تر کھجوریں، اس میں حرارت کم ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ پانی کے ساتھ اس کا استعمال کیا جائے تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور تیسری مضرت کا ظہور جب ہوتا ہے کہ عضو میں ضعف ہو، اگر عضو میں ضعف ہے تو پھر مضرت ہوگی، ورنہ کوئی چیز بھی کچھ نہ کچھ مضرت سے تو خالی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور خرق عادت، یہاں تو کرامت کا ظہور اللہ کے نزدیک مقبولیت کی علامت ہونے کی وجہ سے موجب مسرت بھی ہے، روحانی بھی ہے، تو جسمانی فوائد بھی ہیں اور روحانی جو ہے فوائد بھی ہیں، فرحت بھی حاصل ہوگی اور مسرت بھی حاصل ہوگی، روحانی بھی اور جسمانی بھی فائدے بھی ہوں گے۔ جی تو اس پھل کے کھانے میں لذت جسمانی، اور جیسے میں نے بھی بتایا کہ خرق عادت، پھل کے آنے میں لذت روحانی، دونوں باتیں ہیں۔ جی رطباً یہ تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور جنین جو ہے یہ اس کی صفت ہے۔ جنی جو ہے جنا یجنی کے معنی آتے چننے کے، یعنی ایسی کھجوریں جو چنی جا سکیں، اور کھجوریں ایسی ہی انسان چنتا ہے جو اچھی ہوتی ہیں اور عمدہ ہوتی ہیں، جی چننے کے قابل ہوتی ہیں۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.